بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچھ نئی اپڈیٹس نئے ویلاگ کے ساتھ گلفام چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ فرسٹ آف آل ہم نے بات کرنی ہے، اس وقت پاکستان کے اندر سیلابی صورتحال ہے، اور خاص طور پر پنجاب کے بہت سارے شہر جو ہیں وہ زیر آب آ چکے، اور خاص طور پر کچھ بڑے شہروں کو بچانے کے لیے جو پل مختلف بند توڑے گئے تھے، ان کی وجہ سے ایسی بہت سی بستیاں ہیں، کچی آبادیاں ہیں، اور وہ لوگ جو کیمپ لگا کر گزارا کر رہے تھے یا کچی آبادیوں میں رہ رہے تھے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں، اور پانی جو ہے وہ آبادیوں کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ تو بڑے پیمانے پر اس وقت تباہی مچ چکی ہے سیلابی صورتحال کے اندر، اور اس میں حکومت سے ہٹ کے جو باقی تنظیمیں ہیں یا جو فلاحی ادارے کام کرتے ہیں، ان کی اس وقت اشد ضرورت ہے کہ وہ اپنا مؤثر کردار ادا کرتے ہوئے ان تمام افراد کو نہ صرف ریسکیو کریں بلکہ ان کے کھانے کا، ان کی رہائش کا اور ان کے تمام تر ضروریات کا خاص خیال رکھیں۔ ایسے وقت میں ہمیں بطور قوم اس مشکل سے، اس مصیبت سے لڑنا پڑے گا، کیونکہ اگر ہم بات کریں حکومتی سطح پر، تو حکومتی سطح پر اس وقت جو ہے جہاں پر پہلے کشتیاں کم ہوتی ہیں اور وہاں پر ریسکیو کرنے کے حوالے سے انتظامات کم ہوتے ہیں، وہاں پر وزیر اعلیٰ ہوں یا باقی گورنر پنجاب ہو، اس طرح کے لوگ جب جاتے ہیں تو مزید جو وسائل ہیں ان کے زیر استعمال آ جاتے ہیں، اور ان کے زیر استعمال آنے کے بعد جو عام افراد کے ریسکیو کرنے کے لیے جو انتظامات ہیں اس میں کمی آ جاتی ہے۔ تو اس وقت جو تنظیمیں ہیں جو ریسکیو کام کرتی ہیں، فلاحی کام کرتی ہیں، ان کو ایکٹیو ہونا پڑے گا اور اپنا مؤثر کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اس وقت جو سچویشن ہے، اگر ہم بات کریں، سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے ایک سٹیٹمنٹ رکھتا ہوں میں، جو موسمیاتی تبدیلی کے وزیر ہیں مصدق ملک، انہوں نے کہا کہ غریبوں کی بستیاں اجاڑ کر طاقتور لوگوں کے ریزروز بچائے گئے، یہ انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے۔ اور آپ بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں، خاص طور پر اگر آپ لاہور میں پارک ویوز ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے اس کا جائزہ لیں، اس کو بچانے کے لیے کتنے زیادہ بند اس طرح کے توڑے گئے اور پانی مختلف آبادیوں میں داخل کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی اس وقت وہاں پر یعنی منظر یہ ہے کہ کشتیاں وہاں پر چل رہی ہیں، گھروں کے اندر پانی پانی ہے۔ یعنی عمران خان کے دور میں ہم ایک ویڈیو دیکھتے ہیں، جب عمران خان صاحب راوی دریا پر گئے بھی صحیح، انہوں نے بتایا بھی صحیح کہ یہاں پر جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں ان کی مخالفت بھی کی تھی انہوں نے۔ اب ان کے دور میں علیم خان نے جب 300 ایکڑ اراضی وہاں پر مانگی ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے، تو خان صاحب نے ان کو الاؤ نہیں کیا تھا۔ پھر علیم خان سے رائیں جدا ہوئیں، انہوں نے پھر ایک ایسی پارٹی کو جوائن کیا، بلکہ اپنی پارٹی بنائی، اور ایسے اتحاد میں چلے گئے جن کے لیے کرپشن، لوٹ مار، بددیانتی یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جیسے ہی مریم نواز شریف کی حکومت آئی، انہوں نے فوری طور پر منظوری دی، اور منظوری کے بعد علیم خان نے وہاں پر ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی۔ اب وہاں پر جو اربوں روپے کا چونا لگ چکا ہے عوام کو، اور ان کے جو گھر ہیں وہ زیر آب ہیں، اس کا جواب کون دے گا؟ اس کا حساب کون دے گا؟ اس کا حساب مانگے گا کون؟ یعنی جب کھانے میں، لوٹ مار کی سیل میں سب لوگ برابر کے شریک ہوں، تو ایسی صورتحال کے اندر کون کس سے پوچھے گا؟ کون کس کا گریبان پکڑے گا؟ اور ایٹ دی اینڈ جو نقصان ہے وہ ایک اسی غریب آدمی کا ہونا ہے جس نے اپنی جمع پونجی لگا کر وہاں گھر بنایا تھا، یا وہاں کے رائٹ لیفٹ میں انہوں نے گھر لیے تھے، لیکن اس وقت ساری کی ساری بستیاں جو ہیں اس میں پانی پانی ہے، عام افراد جو ہیں ان کا جینا وہاں پر اجیرن ہو چکا ہے۔ اس کے بعد بات کریں گے کمالیہ کے حوالے سے، وہاں چونکہ دریائے راوی قریب ہے تو اس میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں میں وہاں پر 2 لاکھ کیوسک کا ریلا گزرنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں اقرا ناصر، ان کے مطابق پانی کا بہاؤ اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، فصلیں، جانور اور بہت سارا ایسا نقصان ہو چکا ہے ناقابل تلافی، جو کسانوں کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے، غریبوں کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے، اور ان کا کل زندگی کا اثاثہ اور سرمایہ جو ہے وہ پانی کی نظر ہو چکا ہے۔ لیکن انتظامات کے حوالے سے ابھی ایسی صورتحال کے اندر فوری طور پر تو میرا خیال ہے کہ ممکن نہیں ہوتا، جب اتنا بڑا ریلا آ رہا ہو تو اس میں فوری طور پر اس چیز کو کور کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم اب دیکھیں گے گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے ان کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، کس طرح سے اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے، اور اگر ان کے مسائل کا ادراک کیا جاتا ہے یقینی طور پر وہاں کی عوام جو ہے وہ مطمئن نظر آئے گی، لیکن نقصان بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ جنگ ہے، چنیوٹ ہے، اس کو بچانے کے لیے جو رواز پل ہے اس کو برج کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور وہ جو پانی ہے وہاں کا وہ مقامی آبادیوں کی طرف موڑ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ننکانہ صاحب، شیخو پورہ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، ان کے جو علاقے دریا کے قریب پڑتے ہیں وہاں پر بھی انہوں نے خاص طور پر وہ علاقے خالی کروانے کا حکم دیا ہے،
اور وہاں کی سیکیورٹی کے لیے جو حکومتی اقدامات ہیں وہ جاری ہیں۔ اب اس صورتحال کے اندر ہمیں بطور قوم کردار ادا کرنا پڑے گا اور اپنا فرض ادا کرنا ہوگا۔ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو مشکل میں ہیں، جو پریشانی میں ہیں، جن کے لیے اس وقت 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، رہنے کو چھت میسر نہیں ہے، ان کے لیے ہمیں صاحبان بننا پڑے گا، ان کے لیے مسیحا بننا پڑے گا، اور NGOs کو، تنظیموں کو اور عام پاکستانیوں کو جہاں جہاں یہ مشکلات ہیں وہاں جا کر ان کے مسائل کا نہ صرف ادراک ہونا چاہیے ہمیں، بلکہ اس کے حل کے لیے مناسب حکمت عملی اپنا کر ان کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ اس کے بعد بات کریں کہ سنی اتحاد کونسل کے اراکین جن کو زبردستی نائل کیا گیا تھا، انہوں نے درخواست دائر کی ہے پشاور ہائی کورٹ کے اندر، اور انہوں نے یہ موقف اپنایا ہے کہ ہماری نائلی غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، ہمیں ایسے مقدمات کے اندر نامزد کیا گیا جن مقدمات سے سرے سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، جو ہمارے علم میں ہی نہیں تھی، یا جن کے ساتھ ہمارا دور دور تک واسطہ نہیں تھا۔ یعنی ایک شخص جو پشاور میں موجود تھا، وہی ایک شخص فیصل آباد میں موجود تھا، وہی ایک شخص کمالیہ میں موجود تھا، وہی ایک شخص ملتان میں موجود تھا۔ تو یعنی 9 مئی کی FIR جو ہیں یہ پاکستان کی ہسٹری کی انتہائی بونڈی اور بدترین FIR ہیں کہ جن کا کوئی سرے سے ہاتھ پاؤں ہی نہیں ہے۔ یعنی شیر شاہ کو انہوں نے پکڑا اور 2.5 سال کے بعد ڈنڈا برآمد کر لیا۔ اس طرح عمران ریاض خان صاحب کو انہوں نے پکڑا تھا سال ایک پہلے، تب بھی ان سے 1.5 سال بعد انہوں نے ایک ڈنڈا برآمد کر لیا تھا۔ تو یہ ڈنڈے برآمد کرنا، موبائل برآمد کرنا، یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں۔ اب جو سنی اتحاد کونسل نے دعویٰ دائر کیا ہے پشاور ہائی کورٹ کے اندر، اس میں جو ہے صاحبزادہ حامد رضا جو سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں، رائے حسن نواز، رائے مرتضیٰ اقبال، رائے حیدر علی، رائے انصار اقبال، یہ ان کی ریلی کے خلاف درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے۔ جسٹس وقار احمد، جسٹس اعجاز خان پر مشتمل بینچ کے روبرو سماعت کے دوران وکیل درخواست گزار سید سکندر حیات شاہ ایڈوکیٹ نے یہ موقف اختیار کیا کہ درخواست گزار قومی اور صوبائی اسمبلی کے اراکین ہیں جنہیں انسداد دہشت گردی عدالت فیصلہ آباد سے سزا سنائے جانے کے بعد الیکشن کمیشن نے 5 اگست کو نائل کیا۔ پاکستان کی ہسٹری میں سکندر سلطان راجہ یہ کردار پاکستانی کبھی بھی نہیں بھولیں گے، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس کو کبھی نہیں بھولیں گے، کیونکہ جب بھی پاکستان تحریک انصاف کے حق میں عدالت نے فیصلہ کیا، اس شخص نے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائیں اور اس فیصلے کو سرے سے نہیں مانا۔ لیکن جب بھی فیصلہ PDM کے حق میں آیا، اس بندے نے آنکھیں بند کیے بغیر، یعنی فوری طور پہ جیسے ہی آرڈر آیا فوری طور پر ان کو نائل کیا۔ وکیل نے بتایا کہ ان کے موکلوں کو سزا ان کی غیر موجودگی میں سنائی گئی۔ الیکشن کمیشن نے اپیلوں کا انتظار کیے بغیر راتوں رات ان کو نااہل قرار دیا۔ ایسے مقدمات میں سزا نااہلی کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے ماضی کی عدالتوں میں فیصلے موجود ہیں۔ ساتھ انہوں نے جو جسٹس وقار احمد ہیں انہوں نے ریمارکس دیے کہ جب لاکھوں لوگ کسی رکن اسمبلی کو منتخب کرتے ہیں تو ان ووٹرز کے حقوق بھی متاثر ہوتے ہیں، اوبیسلی ہوتے ہیں، اور ہر سزا نااہلی کا سبب نہیں بنتی۔ عدالت نے وکیل درخواست گزار کے دلائل پر یہ بھی کہا کہ ماضی میں انتخابی نشان اور مخصوص نشستوں کے کیس بھی اس عدالت میں سنے گئے، اور سپریم کورٹ نے کبھی یہ موقف نہیں اپنایا کہ پشاور ہائی کورٹ ایسے کیس نہیں سن سکتا۔ تو اوبیسلی سن سکتا ہے، پاکستان کی وہ عدالت ہے اور پاکستان کا ہی صوبہ ہے، تو اب دیکھتے ہیں وہاں سے انصاف ملتا ہے یا نہیں۔ آخر میں مختصراً ہم ایک سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھیں گے جو اس وقت پاکستان کے اندر موجود نام نہاد وزیر دفاع خواجہ آصف نے دیا ہے، اور ان کی غیر سنجیدگی کا عالم بہت دفعہ ہم نے دیکھا بھی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ پانی کسی کو خط لکھ کر نہیں آتا کہ آؤ مجھے ایئرپورٹ سے ریسیو کرو۔ یہ شخص ایک ایسی صورتحال کے اندر اس طرح کے سٹیٹمنٹ دے رہا ہے جب پنجاب کے اکثر علاقے زیر آب ہیں، اس کا شہر سیالکوٹ جہاں سے اس شخص نے لاکھوں ووٹ لیے ہیں وہ زیر آب ہے۔ سمبڑیال میں ایون کچھ جاں بحق بھی ہوئے ہیں افراد، گجرات میں ہوئے ہیں، سمبڑیال میں ہوئے ہیں، سیالکوٹ میں ہوئے ہیں، لیکن اس شخص کو اس تمام چیزوں سے ہٹ کے یعنی اس طرح کی نان سینس قسم کی سٹیٹمنٹ دینا یہ شاید ایک وزیر دفاع کو زیب نہیں دیتا، لیکن کسی مہذب ملک میں، جس ملک میں انفارچونیٹلی ہم رہ رہے ہیں، جہاں پر آئین قانون کا مکمل طور پر خاتمہ ہو چکا ہے، جس میں رول آف لا کی وائلیشن کو مذاق سمجھا جاتا ہے اور رول آف لا کے نفاذ کے لیے جو کوشش کرتا ہے اس کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے، اس کو سائیڈ لائن لگا دیا جاتا ہے، اور عدالتوں پر، آئین پر، قانون پر، تمام تر چیزوں پر جو اس ملک کے لیے بہتر رول پلے کر سکتی ہیں ان پر قبضہ کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ صورتحال اس وقت اس ملک پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی قائم ہو چکی ہے، اور ہمارے وزیر دفاع کتنے سنجیدہ ہیں وہ ہمارے سامنے ہے۔ بہرحال اللہ کریم سب کا حامی و ناصر ہو، خاص طور پہ جو سیلابی علاقے ہیں
اس میں ایک بار پھر سے گزارش ہے تمام دوستوں سے کہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں امدادی سرگرمیوں میں اور ان کے لیے پازیٹیو رول پلے کریں۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔